بجائے اس کے کہ آپ یہ پوچھیں یا یہ سوچیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے صدقہ کس کے لیے دے رہے ہیں۔ کہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ We give charity for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سرکار نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور کتنا دے رہا ہوں۔ ہم اس کو نہ دیں جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون نہیں۔ صاحبزادہ صاحب، ہمارے ایک بھائی ہیں محمد احمد، گجرات سے، تو ان کا ایک کویشچن ہے کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ حمزہ، یہ میرے سے کئی دفعہ لوگوں نے سوال پوچھا، اور میں نے خود بھی اپنے آپ سے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے۔ میرے جو استاد ہیں، میرے جو شیخ ہیں، پیر ہیں، انہوں نے مجھے کہا، جب میں نے ان سے پوچھا جی صدقہ کس کو دینا چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدقہ کس کے لیے دے رہے ہو۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ یہ ہم فیصلے کریں، دیکھیں یہ تو کامن بات ہے کہ جو مستحق ہے اس کو دے دیں، جو غریب ہے اس کو، جو ضرورت مند ہے اس کو صدقہ دے دیں، مگر بجائے اس کے کہ ہم اس کی جو کئی دفعہ ایسی چیزوں میں ہم گم ہو جاتے ہیں جس کے اندر ہماری اپنی انا آ جاتی ہے، کیونکہ ہم پھر فیصلہ کرنے والے ہو جاتے ہیں نا۔ پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ حمزہ کو ضرورت ہے یا نہیں، اس کو ضرورت ہے یا نہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو اوپر ایک پیڈسٹل پہ بٹھا لیتے ہیں۔ مجھے جو سوال انہوں نے کیا، which I think is a much better approach، بجائے اس کے کہ آپ یہ پوچھیں یا یہ سوچیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے صدقہ کس کے لیے دے رہے ہیں۔ تو دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بلا کو رد کر دیتا ہے، ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ مگر اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جب صدقہ دیتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی جو بلا ہے، جو مصیبت ہے، جس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، آپ صدقہ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلا کو، اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہے ہیں۔ پھر جب یہ آپ اسٹیبلش کر لیں گے نا کہ اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں، تو پھر جو بھی آ کے آپ کو کہے گا کہ اللہ اور رسول کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری مدد کرو، تو اس کی حالت دیکھنے سے پہلے آپ یہ سوچیں گے کہ میں اپنے اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار اس نے تو جا کے اسے نشہ کرنا، مجھے لگ رہا ہے شاید اس نے نشہ کرنا ہے، کیا پتہ اس نے نشہ نہ کرنا، اس کی حالت اتنی بری ہوئی ہو کہ نشے والوں جیسا وہ نظر آ رہا ہو، مگر مجھے پتہ تو نہیں ہے نا۔ تو اس چیز کی وجہ سے ہم بڑی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ یہ سوچیں گے نا کہ we give charity for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم صدقہ دیں گے، اس کے بدلے میں رب راضی ہوگا۔ رب راضی ہو جائے تو تمام مصیبتیں ویسے ہی سمجھیں ٹل گئی ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ اگر اللہ راضی نہ ہو، تو اللہ راضی ہو جائے تو سب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مقبول ہو جاتا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے نا، اس تک ہی جائے گا۔ تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ مثلا جناب اس نے جا کے پیسے ضائع کر دینے ہیں یا اس کو ضرورت ہے، اس کو سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اس کی آپ ضرور مدد کریں، اور اللہ کے واسطے جو مانگتے اس کی کریں۔ میرے شیخ و مرشد حضرت پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب ہر چاند کی پہلی جمعرات داتا صاحب جاتے تھے لاہور میں، اور میرے بزرگ مجھے یہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں you used to have a red bag with you، اور اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں، سکے ہوتے تھے، اور میرے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ when he would go، فرماتے ہیں کہ جب وہ گاڑی کہیں رکتی، آج بھی آپ دیکھیں وہ مانگنے والے کافی آ جاتے ہیں، تو جب کوئی بندہ آپ سے مانگنے آتا تھا نا خیرات،
تو بابا حضور پیر نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو لال بیگ تھا نا، اس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے آپ اپنا، اور جو بھی ہاتھ میں آ جاتا وہ آپ آگے ان کو عنایت کر دیتے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے، جنہوں نے دیکھا بھی آپ کی یہ اس فعل کو، آپ کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور کتنا دے رہا ہوں۔ ہم یہ دونوں چیزیں کرتے ہیں، ہم پہلے 10 روپے گنتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کس کو دے رہے ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ میرے جو شیخ و مرشد ہیں وہ اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ کس کو دے رہا ہوں، اور اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ کتنا دے رہا ہوں، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میرے رب نے جب مجھے عطا کیا تو میرے اللہ نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی گن کے دیا، رب نے بے حساب عطا کیا۔ تو یہی ہمیں چیز آگے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کوئی سائل آ جائے نا، and if there is nobody's home that I can send him to for lack of provision، کسی کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے، so I will send them to the house of علی and فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سائل کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر بھیجوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وہ واحد گھر ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے، مگر پھر بھی اپنے بچوں کے منہ سے نکال کے دے دیں گے تاکہ سائل خالی نہ جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی انا بیچ میں نہ لے آئیں، ہم اس کو نہ دیں جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے اور کون نہیں۔